بنا کڑواہٹ اور مزیدار سے ذائقے کے ساتھ کریلے پیاز کی بہت ہی زبردست ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ اتنے مزیدار کریلے بنیں گے، آپ دیکھیں گے کم محنت کے ساتھ ہم اس کی کڑواہٹ کم کریں گے۔ آسان سی ریسیپی ہے، اس کی کڑواہٹ بھی کم ہو جائے گی، اس کا ذائقہ بھی اچھا آئے گا، تو بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے۔ آپ جب اس ریسیپی سے کریلے ٹرائی کریں گے تو اتنے مزیدار بنیں گے۔ تو ریسیپی شروع کر لیتے ہیں، ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کر لیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے کریلوں کو صاف کر لینا ہے، جس کے لیے یہاں پر میں نے 1 کلو کریلے لے لیے ہیں، اور میں یہاں پر یہ جو لمبے سائز والے ہیں وہ استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس چھوٹے والے ہیں آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے فریش گرین کلر والے کریلے استعمال کرنے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہاں پر کریلوں کو صاف کر لیں گے، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کریلے کی جو کڑواہٹ ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی، اور اس کا ٹیسٹ بھی مزے کا ہو جائے گا۔ کریلوں کے اندر تھوڑی کڑواہٹ اچھی بھی لگتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو صاف کرنا ہے۔ چھری ہے تو چھری سے کر لیں، اور اگر آپ کے پاس دیکھیں پیلر ہے جو ہم لوگ آلو وغیرہ یا اور چیزوں کے چھلکے اتارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی دیکھیں آپ اس کو آسانی سے اتار سکتے ہیں۔ اور بس اس طرح سے ہم ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر سے اتار لیں گے، تاکہ جب ہم اس پر نمک لگائیں تو اچھے سے اس کے اوپر لگے۔ بہت ہی زبردست یہ سبزی ہے، شوگر پیشنٹ کے لیے بھی بیسٹ ہے، اور جن کا خون گاڑھا ہوتا ہے ان کے لیے بھی ہے، خون کو صاف بھی کرتی ہے۔ تو بہت سے ہی فوائد ہیں اس سبزی کے، تو ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں۔ اس طرح کر کر بس آپ نے سارے کریلوں کو اس طرح سے اوپر سے صاف کر دینا ہے۔ کریلوں کو دیکھیں یہاں پر صاف کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے سینٹر میں اس سائڈ سے دیکھیں یہاں پر کٹ لگا لیں گے، بس صرف ایک سائڈ سے ہی کٹ لگائیں گے تاکہ اس کو اندر سے بھی صاف کر سکیں۔ یہاں پر میں 1 کلو کریلے کے ساتھ یہ جو ہے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے کم یا زیادہ بنانے ہوں پھر آپ لوگوں نے ساری کوانٹٹی اس حساب سے لینی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بس یہ جو کریلے کے اندر جو اس کے بیج ہیں یہ ہم سارے نکال لیں گے، اور اس کو اچھے سے صاف کر لیں گے۔ ان بیجوں کے بھی کئی فوائد ہیں۔ تو اب اچھے سے بس آپ لوگوں نے سارے کریلوں کو اس طرح سے صاف کر لینا ہے۔ سارے کریلوں کو اندر سے صاف کر لیے، اب اس کی کٹنگ کر لیں گے، اور بس اس طرح سے دیکھیں ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں ہی کاٹ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو اسکوائر شیپ میں بھی کاٹ سکتے ہیں، اور بس اس طرح سے آپ لوگوں نے بہت پتلا بھی نہیں کاٹنا اور بہت موٹا بھی نہیں کاٹنا۔ کریلے یہاں پر سارے کاٹ لیے ہیں، بس اس طرح سے آپ نے دیکھیں بہت پتلے بھی نہیں کاٹنے اور بہت موٹے بھی نہیں کاٹنے۔ اب ہم لوگوں نے یہاں پر کریلے کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے اس میں نمک ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے میں 1 ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں، اور اس کو اس طرح سے دیکھیں ہاتھ سے مسلوں گی، اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو نمک ہے سب کریلوں پر اچھے سے لگ جائے۔ اچھے سے بس آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈال رہی ہوں تاکہ ہر کریلے پر اچھے سے نمک لگے۔ 5 سے 6 منٹ میں نے یہاں پر اچھے سے اس کو نمک کے ساتھ مکس کیا ہے۔ اب اس کو تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے کڑوا پانی وہ نکل جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر آدھے گھنٹے بعد کریلے کیسے نرم سے ہو گئے ہیں، ان کا جو پانی ہے وہ کافی حد تک نکل گیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو یہ کڑوا پانی ہے یہاں پر، اب دیکھیں آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوں، یہ دیکھیں اس کا جو اتنا بھی کڑوا پانی تھا وہ نکل گیا ہے، کریلے اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں۔ بس اب آپ لوگوں نے کریلوں کو اس پانی سے نکال لینا ہے، اچھے سے اس کا یہ جو کڑوا پانی ہے نکال کر اس میں آپ لوگوں نے صاف پانی ڈال دینا ہے، اور صاف پانی سے آپ لوگوں نے اس کو 2 سے 3 دفعہ دھو لینا ہے۔ تو یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں، اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے بس 2 سے 3 پانی سے اس کو دھونا ہے، اور پانی سے نکال کر پھر ہم نے اس کو اچھے سے خشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا جو بھی پانی ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے۔ اتنی دیر میں یہاں پر ہم لوگوں نے اس کے لیے 1 کپ دہی لیا ہے، تھک گاڑھا دہی استعمال کر رہے ہیں، اور پہلے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے۔ اس ریسیپی میں ہم لوگ دہی کا استعمال کریں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ اتنی مزیدار ریسیپی ہوگی، بہت زبردست آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہاں پر دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا، اب اس میں مسالے ڈالیں گے، جس میں لال مرچ کا پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون، اس کے ساتھ نمک ڈال رہے ہیں۔ نمک ہم لوگ کم ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کریلوں میں نمک ڈالا ہے۔ اب یہاں پر 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے، کشمیری لال مرچ اس کے اندر جائے گی 1/2 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے اس کے اندر 1/2 ٹی اسپون، زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون، یہ روسٹڈ زیرہ ڈال رہے ہیں، اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ بس بیسک سے ہی دیکھیں گھر کے مسالے اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، یہاں پر اس کو بس اپنے اچھے سے مکس کرنا ہے۔
اور یہ دیکھیں مسالے والا دہی ہمارا تیار ہو گیا، اس کو سائڈ پر رکھ لیں گے۔ کریلے بھی دیکھیں اچھے سے خشک ہو گئے ہیں، اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ آئل میں نے ہلکا سا گرم کیا، اب اس کے اندر کریلے ڈال دیں گے، اور آپ لوگوں نے تقریباً اب میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کریلوں کو فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ ہائی فلیم نہ ہو، اور اس کو اس طرح سے بس اوپر نیچے کر کر مکس کریں تاکہ ہر سائڈ سے اچھے سے کریلے فرائی ہو جائیں۔ ان کا کلر بس لائٹ براؤن سے جب ہو جائے گا تب تک آپ اس کو فرائی کریں گے۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ کریلے کا کلر چینج ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس کے اوپر دیکھیں ہلکا گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح سے جب آئل میں کریلے کو فرائی کرتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو لائک شیئر ضرور کر لیں، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو اب دیکھیں کریلے کا کلر جب اس طرح سے ہو جائے تب تک آپ نے بس اس کو فرائی کرنا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو آئل سے نکال لیں گے، اور یہاں پر کریلے جو ہیں کافی حد تک سافٹ بھی ہو گئے ہیں۔ اب اسی آئل کے اندر ہم لوگ 1 ٹی اسپون زیرہ ڈال دیں گے، اس کے ساتھ 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے، اور ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ لہسن ادرک کا جو کچا پن ہے ختم ہو جائے، اور جو زیرے کا فلیور ہے وہ بھی آئل میں مکس ہو جائے۔ بہت آسان ریسیپی ہے، منٹوں کے اندر یہ کریلے تیار ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر جو ہم نے مسالے والا دہی تیار کیا تھا وہ دہی ڈال دیں گے، اچھے سے بس آپ نے یہ سارا دہی اس کے اندر نکال لینا ہے، اور یہاں پر اب تقریباً 5 سے 6 منٹ اس دہی کو پکانا ہے تاکہ دہی اچھے سے پک جائے۔ مسالے دہی کے اندر ڈال دیے تھے تو اب کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے، تو اب دیکھیں تھوڑی دیر بعد دہی بھی اس کے اندر پک گیا اور آئل علیحدہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیں گے، 2 ٹماٹر لیے ہیں اور بس رفلی سا میں نے ان کو کاٹا ہے، ساتھ ہی ہری مرچ ڈال دیں گے، اور ہری مرچ کو اس طرح سے کٹ لگا کر آپ لوگ ڈالیں۔ تو بس یہاں پر اب تھوڑی دیر پکانا ہے تاکہ ٹماٹر سافٹ ہو جائیں۔ ٹماٹر کو بہت موٹا بھی نہیں کاٹنا اور بہت پتلا بھی نہیں کاٹنا۔ تو یہاں پر دیکھیں ٹماٹر تھوڑے سافٹ ہو گئے ہیں، اب اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے، اور یہاں پر میں نے 4 پیاز لیے ہیں اور بس ان کو بھی رفلی سا کاٹا ہے۔ اب تھوڑی دیر یہاں پر پیاز کو بھی پکانا ہے، اچھے سے اس کو مکس کر لیں۔ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، اتنا مزے کا اس کا یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ساتھ ہی کریلے ڈال دیں گے جن کو پہلے فرائی کر لیا تھا، اور یہ ڈال کر اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ یہاں پر اب آپ لوگوں نے 5 سے 6 منٹ اس کو اسی طرح سے بھوننا ہے تاکہ سارے جو مسالے ہیں وہ کریلوں کے ساتھ بھی مکس ہو جائیں۔ بہت زبردست اور مزیدار سی یہ ریسیپی بننے جا رہی ہے۔ اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر کر رکھ دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر تقریباً میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے کور کر کر رکھ دیا تھا، اور یہ دیکھیں کریلے کتنے زبردست سے تیار ہو گئے ہیں، اچھے سے سافٹ بھی ہو گئے ہیں، مسالہ بھی ان کے اندر اچھے سے مکس ہو گیا ہے۔ بہت زبردست مزیدار سی ریسیپی ہے۔ دہی، ٹماٹر، پیاز سب کا جو پانی تھا اسی کے اندر کریلے پکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سی ریسیپی یہاں پر تیار ہے، اچھے سے بس اس کو لاسٹ میں مکس کر لیں ایک دفعہ۔ اتنی یہ کوئی کمال اور مزیدار سی ریسیپی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کریلے کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے گی، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا، تو بہت مزے کی ریسیپی ہے۔ اس ریسیپی کے بعد اگر کوئی کریلے نہیں بھی کھاتا وہ بھی کھائے گا، تو ضرور ٹرائی کریں اس ریسیپی کو، اور ساتھ اپنا پیارا سا کامنٹ بھی کریں۔ کریلے پیاز کی ریسیپی اچھی لگی ہو لائک شیئر کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔